بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن اور احادیث میں نماز کی فضیلت کا بیان۔ القرآن اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ و اقتدار، استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور جب رات آ جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی پناہ لیتا اور وہیں رات گزارتا۔ میں رات کو سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اور سبحان ربی کا اس قدر ورد کرتے کہ میں تھک جاتا یا مجھ پر نیند غالب آ جاتی اور میں سو جاتا۔
ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمانے لگے، اے ربیہ، مانگو جو مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا۔ میں نے عرض کیا، مجھے مہلت دیں، میں ذرا سوچ لوں۔ مجھے خیال آیا کہ دنیا تو فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمانے لگے، یہ تجھے کس نے مشورہ دیا؟ میں نے عرض کیا، مجھے مشورہ تو کسی نے نہیں دیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام ہے، لہٰذا مجھے اچھا لگا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں دعا ضرور کروں گا، لیکن کثرت سجود کے ذریعے اس معاملے میں میری مدد کر۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک برائی مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو تم کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور بزار نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا تو اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے اور فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اس حدیث کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندے کی سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے چہرے کو خاک آلود کر رہا ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔